جوائے آف اردو کی مہم گھر بیٹھے کتابیں پڑھیے کے ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام فائز ہے، رہائش فرانس میں۔ پیش خدمت ہے مشتاق احمد یوسفی کی کتاب آب گم سے ایک اقتباس۔ بشارت نے ان دنوں بی اے کا امتحان دیا تھا اور پاس ہونے کا امکان بقول ان کے 50-50 تھا۔ یہ 50-50 اتنے زور، فخر اور وثوق سے کہتے تھے کہ گویا اپنی کانٹا تول نصف نصف نالائقی سے ممتحن کو کڑی آزمائش میں ڈال لیا ہے۔ فرصت ہی فرصت تھی، کیرم اور کورٹ پیس کھیلتے، روحوں کو بلاتے اور ان سے ایسے سوال کرتے کہ زندوں کو حیا آتی۔ کبھی دن بھر بیٹھے نذیر اکبر آبادی کی کلیات میں وہ نقطے والے بلینک پر کرتے رہتے جو منشی نول کشور پریس نے بتقاضۂ تہذیب و تعزیرات ہند خالی چھوڑ دیے تھے۔ گفتگو میں ہر جملے کے بعد شعر کا ٹھیکہ لگاتے۔ افسانہ نویسی کی مشق و مشقت بھی جاری تھی۔ بشارت کے ایک افسانے کا کلائمیکس کچھ اس طرح تھا: انجم آرا کی حسن آفرینیوں، سحر انگیزیوں اور حشر سامانیوں سے مشام جان معطر تھا۔ وہ لغزیدہ لغزیدہ قدموں سے آگے بڑھی اور فرط حیا سے اپنی اطلسی باہوں کو اپنے ہی دزدیدہ دزدیدہ آنکھوں پر رکھا۔ سلیم نے انجم آرا کے دست حنائی کو اپنی آہنی ہاتھ میں لے کر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی ہیرا تراش کلائی اور ساق بلوری کو دیکھا اور گلنار سے لبوں پہ 4 نقطے ثبت کر دیے۔ اس زمانے میں لفظ بوسہ فحش سمجھا جاتا تھا، لہذا اس کی جگہ نقطے لگا دیے جاتے تھے۔ بشارت گن کر اتنے ہی نقطے لگاتے جن کی اجازت اس وقت کے حالات، حیا یا ہیروئن نے دی ہو۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں انجمن ترقی اردو کے رسالے میں ایک مضمون چھپا تھا۔ اس میں جہاں جہاں لفظ بوسہ آیا وہاں وہاں مولوی عبدالحق نے بربنائے تہذیب اس کی ہجے یعنی بے واو سین ہے چھاپ کر الٹا اس کی لذت و طوالت میں اضافہ فرما دیا۔ یہاں ہمیں ان کا یا اپنے حبیب لبیب کی طرز نگارش کا مذاق اڑانا مقصود نہیں۔ ہر زمانے کا اپنا اسلوب اور آہنگ ہوتا ہے۔ لفظ کبھی انگرکھا، کبھی ابا و امامہ، کبھی ڈنر جیکٹ یا فولز کیپ، کبھی پیر میں پائل یا بیڑی باندھے نظر آتے ہیں، اور کبھی کوئی مداری اپنی قاموسی ڈگڈگی بجاتا ہے تو لفظوں کے صدے صدائے بندر ناچنے لگتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنا سن پیدائش اس طرح بتاتے ہیں: یہ غریب الدیار عہد، نا آشنائے اثر، بیگانہ خویش، نمک پروردۂ ریش، خرابۂ حسرت کے موسوم بے احمد مدعو ابوالکلام، 1888 مطابق ذی الحج 1305 ہجری میں ہستی عدم سے اس عدم ہستی میں وارد ہوا اور تہمت حیات سے متہم۔ اب لوگ اس طرح نہیں لکھتے، اس طرح پیدا بھی نہیں ہوتے۔ اتنی خجالت، طوالت اور اذیت تو آج کل سیزیرین پیدائش میں بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح طرز مرصع کا ایک اور جملہ ملاحظہ فرمائیے: جب مہتاب عمر میرے کا بدرجہ 4 سالگی کے پہنچا، روز روشن ابتہاج اس تیرا بخت کا تاریک تر شب یلدا سے ہوا، یعنی پیمانہ عمر و زندگانی مادر و پدر بزرگوار حظوظ نفسانی سے لبریز ہو کے اسی سال دست قضا سے دہلا۔ کہنا صرف یہ چاہتے تھے کہ جب میں 14 برس کا ہوا تو ماں باپ فوت ہو گئے، لیکن پیرایا ایسا گنجلک اختیار کیا کہ والدین کے ساتھ مطلب بھی فوت ہو گیا۔ مرزا عبد الودود بیگ نے ایسے پومپس سٹائل کے لیے سب کے ہندی کی طرز پر ایک نئی اصطلاح وضع کی ہے: طرز استخدوس۔ استخدوس کے لغوی معنی تو ظاہر ہے کچھ اور ہیں، مرزا یہ لفظ اس کی صوتیاتی نحوست اور کڈھپن کے سبب اکثر استعمال کیا کرتے ہیں۔ جس مفہوم کو یہاں ادا کرنا مقصود ہے وہ کسی اور لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ یقین نہ آئے تو آپ اس کی جگہ کوئی اور لفظ جھڑ کے دیکھ لیں۔ ویسے لغت میں اس کے معنی ہے نزلے اور پاگل پن کی ایک دوا جسے دماغ کی جھاڑو کہا جاتا ہے۔ شکریہ۔